اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین مکرم، میں اپنی طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رمضان خصوصی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ اس پروگرام کے حوالے سے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک سے انتہائی رمضان المبارک تک روزانہ 5:15 پر پاکستانی وقت کے مطابق یہ پروگرام JIQ اور QIC کے چینل سے انشاءاللہ فیس بک پیج اور یوٹیوب پیج پر لائیو دکھایا جائے گا۔ آپ حضرات ادھر سن سکتے ہیں اور آپ بھی اس پروگرام میں اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں۔ آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، کومنٹس میں ماشاءاللہ سبحان اللہ لکھ کر، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ میں پروگرام رحمت رمضان میں حاضر خدمت ہوں، میرے ساتھ میرے مہمان ذی وقار بھی بیٹھے ہیں۔ میں زیادہ حائل نہیں ہوں گا، سب سے پہلے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرواؤں گا کہ یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں۔ یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں، اور شرف حاصل ہے جس کو بھی مقبولیت کا، شرف حاصل ہے جس کو بھی مقبولیت کا، یا رب میں تجھ سے وہ دعا کر رہا ہوں، یا رب میں تجھ سے وہ دعا کر رہا ہوں۔ میں ملتمس ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں زینت القراء فخر القراء جناب قاری سید مظفر شاہ صاحب۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ پروگرام رحمت رمضان کا آغاز اللہ تعالیٰ کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے فرمائیں گے قاری سید مظفر حسین شاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اللہ اکبر
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ ناظرین مکرم، آپ نے پروگرام رحمت رمضان کا آغاز آیات بینات سے ہوا دیکھا۔ زینت القراء فخر القراء قاری سید مظفر شاہ صاحب اپنی حاضری آیات بینات سے اس پروگرام میں لگوا رہے تھے۔ میں جتنے بھی مہمان میرے پاس تشریف لائے پروگرام رحمت رمضان میں تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ ہی جلوہ فرما ہیں حضرت علامہ ایاس اسد قادری صاحب، میں آپ کا بھی بےحد مشکور ہوں، آپ نے خصوصی وقت نکال کر ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ اور میرے ساتھ ہی سامنے میرے بیٹھے ہیں آج کے ہمارے مہمان شناخواں بلبل مدینہ جناب محمد وسیم قادری صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں مہمانوں کو کہ آپ نے وقت نکالا اور پروگرام رحمت رمضان میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس پروگرام کو سجانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں ناظرین کہ میرے ساتھ علامہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان حضرات رہتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مسائل دینیہ کا پتہ ہوتا ہے، جو واقف ہوتے ہیں مسائل دینیہ سے۔ علماء کرام ہی ہوتے ہیں جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں مسائل دینیہ کے حوالے سے کہ ہم نے مسائل اور دین اور قرآن و شریعت کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ تو میں انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کا ایک سیگمنٹ بھی ہے، ہم نے روزانہ جو ہے ٹرانسمیشن کے اندر ایک موضوع کے حوالے سے جو بھی علامہ صاحب ہمارے پاس موجود ہوں گے ہم ان سے سوال بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی حاصل کریں گے۔ اور آج کی یہ خصوصی بات جو میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، اکثر غوث کے دیوانوں کو یہ بات پتہ ہوگی کہ آج یکم رمضان المبارک ہے اور آج ولادت باسعادت محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر، آپ کا ولادت باسعادت ہے۔ اور انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم آپ کی شخصیت کے حوالے سے بھی علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے جو فیضان ہمیں ملے گا اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جیسے بھی مجھے موقع ملتا رہے گا اور وقت مخصوصہ پر میں علامہ صاحب سے اس بارے میں پوچھتا رہوں گا اور
اپنے پروگرام میں انشاءاللہ وسیم بھائی سے جو ہمارے مہمان شناخواں ہیں ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا میں انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے اور غوث پاک کی شان میں منقبت بھی سنیں گے. شاعر نے ایک خوبصورت کلام لکھا, اس کے اشعار پیش کرتا ہوں کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے, میرا تو سارا نصاب تو ہے. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے, میرا تو سارا نصاب تو ہے. حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. بس حب آل رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں. بس حب آل رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں. اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں, ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ناظرین مکرم, آپ سے ایک اور بات شیئر کرتا چلوں کہ آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس حوالے سے تعاون کیا ہے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پاکستان سے. یہ ٹرانسمیشن پوری دنیا تک پہنچائی جا رہی ہے. جو ہمارا ساتھ دیا ہے QIC قادری اسلامک کلیکشن کے اسلامک پیج اور ان کے یوٹیوب چینل سے ہمارا یہ پروگرام, یہ لائیو ٹرانسمیشن رحمت رمضان پوری دنیا میں نشر کی جا رہی ہے. آپ حضرات سے ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ آپ کو کچھ بھی مسائل دینیہ کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں, آپ ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں کمنٹ میں وہ مسئلہ پیش کیجئے, یا ہمارے پیج پر یا میری فیس بک آئی ڈی پر آپ میسج کے اندر میسنجر پر آپ وہ مسئلہ بتائیے, یا تو آج کے اندر اس مسئلے کو ڈسکس کیا جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ڈے جو اگلے دن لائیو ٹرانسمیشن ہوگی اس کے اندر آپ کے مسئلے کے اوپر انشاءاللہ اس کا جواب بھی علامہ صاحب سے لیں گے اور اس کو ڈسکس بھی کریں گے. میں اس پروگرام میں حمد باری تعالیٰ کے لیے ملتمس ہوں محمد وسیم قادری صاحب سے کہ وہ پروگرام رحمت رمضان میں حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو محسوس فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا
قابل وہ شعر ہے کہ دنیا جب پانی کو ترسے رنجھم رنجھم برخا برسے دنیا جب پانی کو ترسے رنجھم رنجھم برخا برسے پر ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اور بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا کہ جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا ماشاءاللہ آپ نے حمد باری تعالیٰ پروگرام رحمت رمضان میں سنی امیر اہل سنت کی حضرت علامہ الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ کی لکھی ہوئی ایک خوبصورت حمد جو وسیم بھائی پیش فرما رہے تھے کہ جان جس میں بھی ہو اسے رزق خدا دیتا ہے، جان جس میں بھی ہو اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے، اور خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ تو وہ رب اپنے بندے پر اتنا مہربان ہے۔ آج ہم یکم رمضان المبارک کے پہلے روزے کی یہ پہلی نشریات میں ہم بیٹھے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی رحمتیں، اپنی عظمتیں، اپنی برکتیں لے کر ہم سب میں جلوہ گر ہے، اور قبلہ علامہ صاحب ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ ہم اس رمضان المبارک میں بیٹھے ہیں اور رمضان المبارک میں ہم عبادتیں کرتے ہیں۔ مالک لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں عبادتیں کرنا، روزے رکھنا، نماز تراویح پڑھنا، اس کے علاوہ ذکر اذکار کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ بخشش و نجات کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ پچھلے سال رمضان المبارک میں سحری و افطاری میں ہمارے ساتھ شریک تھے وہ اس سال نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر روزہ رکھیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، ہم دن میں 4 ٹائم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اور اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے سحری کرنی پڑے گی، سحری کے بعد پھر ہم افطاری ٹائم جو ہے وہ افطار کریں گے روزہ، تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا گمان کیسا ہے؟ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے قرآن و حدیث کے حوالے سے، اور ذرا لوگوں کو اس کی ترغیب دلائیے کہ لوگ ایسا سوچتے ہیں تو ان کے لیے کیا راہ عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
سب سے پہلے خصوصاً آپ احباب کو اور بالعموم تمام ناظرین کو رمضان شریف کے اس پہلے روزے اور رمضان شریف کی آمد کی میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اور جو آپ نے سوال ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ گمان آتا ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، تو یہ گمان کیسا ہے؟ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ گمان آئے کہ روزہ رکھنے سے وہ کمزور ہو جائے گا تو یہ اس کا گمان فاسد ہے کہ روزہ رکھنے سے کمزور ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جو شخص روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرے تو وہ کمزور نہیں ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان اس حوالے سے موجود ہے، یہاں میں وہ فرمان کوٹ کرنا چاہوں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مختصر فرمان اور جامع فرمان، فرمایا صوموا تصحوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ تو اب جس کے ذہن میں یہ گمان آتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے کمزور ہو جائے گا تو یہ گمان رد ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ روزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ہو، روزہ رکھ کے تو انشاءاللہ صحت میں اضافہ ہوگا، کمزوری نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اس حوالے سے جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے اور ہم کمزور ہو جائیں گے تو ان کو یقین کامل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک پر رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بالکل یقین کامل ہو اس بات پر، فیض امام قمری صاحب جیسے فرما رہے ہیں، یقین کامل ہو بندہ مومن کو کہ روزہ رکھنے سے کمزور نہیں ہوں گے، انشاءاللہ ہماری صحت میں اور نیکیوں میں بھی سبحان اللہ اضافہ ہوگا۔ تو اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں رمضان شریف کے تمام روزے رکھنے اور رمضان شریف کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر روزہ رکھیں گے ہم کمزور ہو جائیں گے، ہم یا تو رہ نہیں پائیں گے روزے کے علاوہ، اس حوالے سے جو لوگ یہ سوچتے ہیں تو ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارک پر جو علامہ صاحب نے بھی پیش کی یقین کامل رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی کمزور نہیں ہوں گے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ہمیں اس کے اوپر یقین کامل رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ جب ہمارا یقین کامل ہوگا تو اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ اور میں کیونکہ ہمارے مسائل کا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور آج جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ناظرین کو کہ آج کیونکہ یوم ولادت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو میں اس حوالے سے بھی علامہ صاحب سے ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ کی شخصیت پر۔ علامہ صاحب ہم نے سنا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں مختلف علماء کرام سے ٹی وی چینلز پر کہ غوث پاک یکم رمضان المبارک کو اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے روزہ رکھا، یعنی کہ سحری کے ٹائم آپ نے جو ہے وہ دودھ پیا، اور اس کے بعد اس حوالے سے جو کرامت ہے آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے، اور اس حوالے سے بھی فرمائیے کہ یہ بات اصل ہے کیسے۔ جی ماشاءاللہ، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج یکم رمضان المبارک کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہے، تو آپ کی کرامت باسعادت یہ مشہور ہے، اور آپ کی سیرت کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، آپ نے جب آپ کو روزے کا ٹائم جب شروع ہو گیا تو آپ کو دودھ پلانا چاہا تو آپ نے دودھ نہیں پیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نہیں پیا، اور جب افطار کا وقت ہو گیا تو افطار کے بعد جا کر کے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دودھ پیا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمارے اسلاف تو یہ تھے کہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، یعنی کہ ہم جو سنتے ہیں کہ مادر زاد ولی کیسے ہوتا ہے، یہ اس کی ایک نشانی۔ سبحان اللہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مادر زاد ولی بھی کہا گیا ہے، تو اسی حوالے سے ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، تو یہ آپ کی کرامت باسعادت ہے، اور اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو بالغ ہو گئے، عاقل ہیں، سمجھدار ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ
کہ کمزوری کے ڈر سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے جو اس میں خاطر خواہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے، اور رمضان شریف کے روزے کوئی بلا مجبوری نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جناب، یعنی ہم جو کرامت یہ سنتے آ رہے ہیں اپنے غوث پاک کی، وہ کرامت سچ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ ہمارے اسلاف ہمیں پیدا ہوتے ہی سبق دے رہے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے۔ آج کے وسیم بھائی علامہ صاحب قبلہ، آپ بھی میری بات کی تائید میں بولیں گے کہ لوگ ایسے پیروں کے پیچھے چل چکے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ وہ لوگ اکثر تو آج تو ایک فرقہ ایسا چل پڑا ہے جو لوگ اپنے مریدوں کو باقاعدہ سبق دیتے ہیں کہ نماز کوئی نماز نہیں ہوتی، صرف دل کی نماز ہوتی ہے۔ تو ہمارے اسلاف نے یہ سب کام کر کے پیدا ہونے کے بعد اور اس طرح اپنی جو عمر تھی اس کے اندر سوانح عمری میں انہوں نے ایسے کام کیے کہ انہوں نے ہمیں سبق ہی دیا ہمیشہ کہ اللہ کے فرامین پر بھی عمل کرنا ہے، رسول اللہ کے فرامین پر بھی عمل کرنا ہے، اور شریعت کو بھی طریقت کے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت شخصیت میرے غوث پاک کی ہے، اور پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ محشر میں مغفرت کی خبر میرے غوث پاک ہیں۔ تاجدار گولڑا کے لخت جگر نور نظر چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محشر میں مغفرت کی خبر میرے غوث پاک ہیں، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہیں۔ محشر میں مغفرت کی خبر میرے غوث پاک ہیں، سب کچھ میرا ہے میرے اگر غوث پاک ہیں۔ خیر الورا کی آل ہیں، مولا علی کے لال ہیں۔ خیر الورا کی آل ہیں، مولا علی کے لال ہیں۔ خیر النساء کے نور نظر میرے غوث پاک ہیں۔ خیر النساء کے نور نظر میرے غوث پاک ہیں، اور گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا۔ علامہ صاحب، ہم نے یہ بات بھی سنی ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ سے سوال کروں گا کہ ہم نے سنا کہ جب تک غوث پاک کا قدم کسی ولی کی گردن پر نہ ہو تب تک اس کو ولایت نہیں ملتی۔ تو پیر صاحب نے یہی اپنے اشعار میں لکھا کہ گردن پہ ہر ولی کے قدم غوث پاک کا، تارے ہیں سب ولی تو کمر غوث پاک ہیں۔ تارے ہیں سب ولی تو کمر غوث پاک ہیں، اور کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا۔ حضرت امیر مینائی نے غوث پاک کی شان میں ایک منقبت لکھی، تو چراغ گولڑا نے اسی منقبت کے ایک شعر کے اوپر پوری منقبت لکھ دی۔ کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا، اللہ بھی ہے ادھر جدھر غوث پاک ہیں۔ کیا خوب ہے نصیر یہ مصرع امیر کا، اللہ بھی ہے ادھر جدھر غوث پاک ہیں۔ میں اپنے پروگرام کو آگے چلاتے ہوئے پروگرام رحمت رمضان میں اپنے مہمان شناخواں محمد وسیم قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا میں ہمیں گلہائے عقیدت سنائیے، اور ہمارے دلوں کو اور ہمارے ناظرین کے دلوں کو منور فرمائیے۔ ناظرین یاد رکھیے، آپ ہمارے ساتھ ہیں، شامل ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں بھی۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یقیناً ہم افطاری کی طرف جا رہے ہیں، اور افطار کے ٹائم جو بھی روزہ رکھنے والا مالک علم یزل سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہوئیے، اس نیک گھڑیوں میں شامل ہوئیے۔ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں سے کمنٹس کر کے آپ اس پروگرام میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ کوئی سوال کرنا چاہیں وہ سوال بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ میں ملتمس ہوں محمد وسیم قادری صاحب سے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے،
ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی کی کیا گئے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کی کیا گئے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے گئے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور کعبہ وہ عیش مدینہ کہاں، میری ہستی کہاں، وہ عیش مدینہ کہاں، میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے محمد وسیم قادری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہر کی باتیں کر رہے تھے کہ یہ ساری بہاریں اصل میں جس کی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہار کس کی ہے، لیکن جیسے وسیم بھائی نے ایک کلام پڑھا کہ حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہیں، یہ جتنی بہاریں ہیں یہ ساری بہاریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں، اور اس سے ساری بہاریں انہی کا صدقہ ہیں جن کے صدقے ہمیں رحمان ملا، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے ہمیں رمضان ملا، یہ سب بہاریں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہیں۔ تو جتنے بھی احباب ہمیں لائیو سن رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، میں تمام کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا علامہ صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ کیا روزے میں تیل لگانا یا خوشبو لگانا یا سرما لگانا یہ جائز ہے، اور اس کی شرعاً کیا مطلب یہ مکروہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ لگائیں گے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ناظرین بھی اس سوال کو سمجھیں گے۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے اس حوالے سے سوال پوچھنے، تو بتائیے کہ خوشبو لگانا یا تیل لگانا، سرما لگانا، اس سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اگر نہیں ٹوٹتا تو کیا مکروہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ روزہ ثابت رہتا ہے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ نے سوال ارشاد فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی شخص تیل لگاتا ہے یا خوشبو لگاتا ہے یا سرما لگاتا ہے تو کیا اس سے روزے میں کوئی خلل آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اس حوالے سے علماء کرام جو ارشاد فرماتے ہیں اور مفتیاء کرام نے جو فتویٰ ارشاد فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں تیل لگانا یا سرما لگانا یا خوشبو لگانا تو اس میں روزے میں کوئی حرج نہیں آئے گا. اس سے یہ الگ بات ہے کہ کاجل وغیرہ جو لگاتے ہیں تو اس کا الگ حکم ہے، تو یہ جو ہے روزے میں اس سے گریز کرنا چاہیے. باقی روزے میں جو ہے تیل بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں اور سرما بھی پہنا جا سکتا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مسائل بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے سنا کہ علامہ صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، اور ہمارے جتنے بھی دوست ہمیں لائیو سن رہے ہیں QIC کے پیج سے ٹرانسمیشن میں شامل ہیں، اور میں تیم اللہ بھائی کی یہ پرزور فرمائش ہے، ایک انہوں نے کلام کی فرمائش کی ہے کمنٹس میں کہ اے سبز گنبد والے وسیم بھائی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کیونکہ تیم اللہ بھائی ہمارے اس جو میڈیا ٹیم ہے QIC اس کے سربراہ بھی ہیں، اور انہوں نے یہ جو ہے وہ فرمائش بھی کی ہے، تو یہ آپ کلام سنائیے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اور اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اور مجرموں جگہ برکات محشر
کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ وسیم بھائی بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا کلام سنا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی آواز و انداز اور سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں کیسا کوہرام مچا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں اس کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں اس میں کتنا کوہرام مچا ہے. لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ چکے ہیں اور کیسا مشکل وقت جو ہے وہ لوگوں کا پر آن پڑا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرمائے, ہماری مشکلات کو آسان فرمائے, اور جتنے بھی حکومتی آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں میں آپ سے بارہا التماس کروں گا کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کیجئے. آپ اپنے گھروں میں رہیے لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑنی, مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنی ہے, حکومتی تدابیر کو بھی زیر نظر رکھنا ہے اور اپنی شریعت اور اپنے دین کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. آپ ان غرباء کا دھیان رکھیے کیونکہ ہمارے ملک میں اس ٹائم لاک ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے دہاڑی دار مزدور وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. ہمارے ملک میں آج بھی وہ لوگ ہیں جو رات کو کھانا نہیں کھاتے, وہ اپنے بچوں کو دلاسا دے کے سو جاتے ہیں کہ بیٹا صبر کرو میں کھانا پکا رہی ہوں. وہ ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی سمجھاتی سو جاتی ہے, وہ بچے یہ سنتے سنتے سو جاتے ہیں کہ ہماری ماں جو وہ ہے وہ ہمارے لیے کھانا پکا رہی ہے. پھر صبح ہو جاتی ہے, پھر وہی معاملہ چل پڑتا ہے. آپ لوگوں کا دھیان کیجئے, جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کیجئے. میں آخری سوال جو ہے وہ علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا ہماری ٹرانسمیشن کا کہ علامہ صاحب ہم سنتے ہیں کہ جب سحری ہوتی ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اذان ہو جائے تب بھی لوگ کھاتے رہتے ہیں. سحری کے ٹائم اذان ہو جائے یا مقررہ وقت جو ہو سحری کا تب بھی لوگ کھاتے رہتے ہیں. اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیے, کیا وہ بھی ٹائم سحری کے اندر شامل ہے یا اس کے آگے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ اس حوالے سے کچھ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے وہ ہماری جو ہے وہ اصلاح فرمائیے اور ہماری رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے جو مسئلہ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو سحری کا وقت علامہ صاحب یا امام صاحب مسجد کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور اذان کے انتظار تک یا اذان تک کھاتے رہتے ہیں. تو یہ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے کہ اذان تک کھاتے رہنا یا اذان ہوتی رہے اور وہ کھاتا رہے. تو اذان جو ہوتی ہے وہ فجر کا وقت شروع پر ہونا, فجر کا جب وقت شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد تقریباً 5 منٹ یا کچھ وقت بعد اذان دی جاتی ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد اگر جو کوئی شخص کھا رہا ہے, کھانا کھاتا رہا, اذان تک کھاتا رہا, تو گویا کہ وہ ایک سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس نے کھایا تو پھر اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا, گویا کہ اس کا روزہ نہیں ہوا. تو اسی طرح یہ بھی انتظار نہیں کیا جاتا کہ افطار کے وقت اذان ہوگی تو افطار کریں گے, تو افطار کے کچھ وقت بعد اذان دی جاتی ہے. تو وہ مخصوص وقت پہلے ہے جو شریعت نے مقرر کیا اور علماء کرام ائمہ کرام اعلان فرما دیتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تو وہ ختم ہو گیا, وہیں پر رک جانا چاہیے اور جب افطار کروا دیں کہ یہ وقت ہے افطار کا تو افطار کر لینا چاہیے. تو علماء جو ہماری اصلاح فرماتے ہیں, جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ اپنے پاس سے بیان نہیں فرماتے, وہ قرآن و حدیث سے
جو بزرگوں نے اخذ کیا ہے وہ پڑھ کر وہ سمجھ کر ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم عمل کریں۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے خصوصی افطار ٹرانسمیشن پروگرام رحمت رمضان آپ سماعت فرما رہے تھے، اور آپ کیو آئی سی قادری اسلامک کلیکشن کے پیج سے آپ نے اور ان کے یوٹیوب چینل سے آپ نے یہ پروگرام دیکھا۔ میں بے حد مشکور ہوں ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے ملتان پاکستان سے یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن پوری دنیا تک پہنچائی، اور لوگ اس میں شامل ہوئے، جتنے لوگ دوست احباب بھی اس میں شامل ہوئے، میرے مہمانان گرامی تشریف لائے، میں آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات ہمیں عطا کیے، اور یہ مبارک محفل ہم نے مختصر سی یہ سجائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس محفل پاک کو سجانا، اس مختصر حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ناظرین کو آخری بار ایک بات کرتا چلوں، آخری بات اس ٹرانسمیشن کی، کہ آپ نے روزانہ 5:15 پاکستانی وقت کے مطابق اسی پیج سے انشاءاللہ رحمت رمضان پروگرام لائیو نشر کیا جائے گا۔ آپ نے روزانہ ٹیلی کاسٹ اس کو دیکھنا ہے اور اس میں ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ اللہ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو، اللہ ہمارا بھی حامی ناصر ہو۔ میں قبلہ علامت صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، ملکی حالات کے لیے دعا کیجیے، عالم اسلام کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کرونا جیسی وبا سے ہماری مشکلات کو بھی آسان فرمائے، ہمیں اس رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یا اللہ عز و جل، ہمارا مل بیٹھنا، بزرگوں کا ذکر کرنا، مسائل بیان کرنا، اصلاح کرنا، اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرما، اور اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے والدین کریمین کے، اساتذہ کرام کی، مرشد کریم کی اور تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے صدقے سے اس مبارک مہینے کا ادب و احترام کرنے، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، تیری پاک بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے توسل و تصدق سے تمام امت مسلمہ کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما، خصوصاً بالخصوص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کریمین کے صدقے سے بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے یا اللہ عز و جل کرونا جیسی وبا کو ملک پاکستان سے اور امت مسلمہ کو اس سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا صدقہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ عز و جل، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا صدقہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما۔ ایک بار پھر عرضی پیش کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل، یہ یکم رمضان مبارک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت